وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. دیوار کیا گھیری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمحیدات اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہیں. کروڑوں درود و سلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہمیں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے روزمرہ کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سمجھایا، اور بالخصوص اپنے اہل و عیال کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا طریقہ سمجھایا. بلکہ سمجھایا تک نہیں، خود عمل کر کے صحابہ کے سامنے عمل پیش کر کے دکھایا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ زندگی کیسے بسر کرنی ہے، کر کے دکھلایا ہے، اور صحابہ نے نقل کیا ہے باقاعدہ. آج کے اس گئے گزرے پرفتن دور کے اندر، جہاں باقی فتنے نمودار ہو چکے ہیں، فتنے اپنا سر اٹھائے ہوئے ہیں، وہاں سب سے بڑا فتنہ، ایسا بڑا فتنہ کہ جس کے متعلق شیطان بھی اپنے چیلے کو کھڑا ہو کر گلے لگا کر کہے کہ تو سب سے بڑا عمدہ کام کر کے آیا ہے. ایسا فتنہ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور شیطان کے مقاصد کو اللہ نامراد کرے اور اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی چوتھا پارہ سورہ النساء کی پہلی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں رب تبارک و تعالی نے یا ایھا الناس مطلقاً ارشاد فرمایا. اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، اس میں ہر قسم کا بندہ شامل ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اس کے اندر سب شامل ہیں. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو، اپنے بندوں کو مختلف نام سے پکارا ہے.
جن میں دو خاص ہیں۔ ایک آپ یا ایھا الناس، اللہ سب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، جہاں مومنوں کو مخاطب کر کے فرمانا ہوتا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، وہاں ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ مطلقاً سبق ہے، عام سبق ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عام فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا اللہ، اپنے رب سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، کس رب سے ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے؟ وہ رب کون ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، مٹی سے بنایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اماں حوا علیہ السلام کو آپ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں جوڑے سے اللہ تبارک و تعالی نے خلقت انسانیت کو عام کیا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، پسلی بولیں بھی ٹیڑھی ہوتی ہے، اسے سیدھا کرنے لگیں تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے؟ ربڑ ہے، لوہا ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس سے کسی نہ کسی طریقے سے انسان سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہڈی وہ بھی پسلی، وہ بھی ٹیڑھی ہڈی، جو پسلی کی ہڈی ہے، کیونکہ جو چیز بنی ہی ٹیڑھی پسلی سے ہے۔ اینٹ کو سانچے میں ڈالا جائے اور اینٹ ٹیڑھی ہو جائے، اگر اسی وقت اس سے پتھر کو نکال کر مٹی کو دوبارہ تیار کر کے دوبارہ سانچے میں ڈالا جائے اور پھر اس سانچے کو زمین پہ رکھا جائے اور وہ اینٹ صحیح سلامت تیار ہو گئی تو ہو جائے۔ اگر ٹیڑھی اینٹ ہے، اس میں پتھر تھا یا کوئی مسئلہ بن گیا، ٹیڑھی آ گئی اور اسی طرح رہنے دی اور وہ اسی طرح پک گئی، اب وہ سیدھی نہیں ہو سکتی، اب وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو جو ٹیڑھی پسلے سے ہی پیدا ہوئی ہے، تو اسی کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں نہ لگ جاؤ، یہ ٹوٹ جائے گی، یہ ٹوٹ جائے گی، اسی سے فائدہ اٹھاؤ۔ ٹیڑھی پسلے سے بنائی گئی ہے، اس کا مائنڈ، اس کا ذہن، اس کی باتیں، یہ سب کچھ برداشت کرو، اس کا اخلاق، یہ سب کچھ برداشت کرو اور اس کو اس کے ذہن کے مطابق لے کر اس کو چلو تو کامیابی ہے۔ اس پسلی کو سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی۔ یہ مختصر تمہید میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آئیے چند گزارشات میں آپ کے سامنے اسی حوالے سے رکھوں گا تاکہ ہمیں زندگی بسر کرنے کا طریقہ سنتے رہتے ہیں، صرف یاد دہانی ہوتی ہے، طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے تاکہ اجڑنے والے گھر بس جائیں اور بسنے والے گھر مزید برکتوں میں تبدیل ہو جائیں۔ آمین تو کہہ دیں۔ اللہ ہر گھر کو محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلی چیز ہے، اس رشتے میں بننے کے لیے شوہر کو بھی چاہیے کہ دیکھ بھال کے رشتہ کرے اور لڑکی کے ولی کو بھی چاہیے کہ دیکھ بھال کے کرے۔ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ عورت کا نسب، عورت کا حسن جمال، عورت کا مال اور عورت کا علم، دین، یہ چار چیزیں بتلائی ہیں، لیکن مرد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ اس کا علم دیکھ کر چن لو، وہ غریب ہے جیسی بھی ہے، علم والی ہے، دیندار ہے، تو وہ آپ کے بچوں کی پرورش میں آسانی رہے گی، ورنہ دیندار بھی بگڑی ہوئی ہیں، اللہ رحم فرمائے، ان پڑھ پھر بھی سمجھدار آج کل کچھ ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورت کو بھی حکم ہے کہ مرد کی نوکری، ملازمت، پیسے کے پیچھے نہ بھاگے، دیکھے مرد کے اندر ہمت، جرت، غیرت اور مرد کے اندر صلاحیت کتنی ہے، غیرت مند کتنا ہے، اس کے اندر نرمی اور شفقت کتنی ہے، رحیم کتنا ہے، شفیق کتنا ہے وہ، اور اس کا اخلاق کیسا ہے، مزاج کیسا ہے، وہ بھی دولت اور پیسے کے پیچھے نہ بھاگے۔ ہوتا یہی ہے
لڑکے والے دیکھتے ہیں کہ لڑکی صرف خوبصورت ہونی چاہیے، باقی کہانی بعد میں۔ لڑکی والے کہتے ہیں ملازمت اچھی ہو، نوکری اچھی ہو، بھلے کچھ بھی کرتا ہو بعد میں سیدھا ہو جائے گا، ملازمت اچھی ہونی چاہیے، جہاں سے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق وہ یہ ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں خامد کے اوپر۔ سب سے پہلا حق کہ خامد کو اپنی بیوی کے ساتھ خوش طبعی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، خوش طبعی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ بیوی کے طبعی حقوق کیا ہے۔ خوش طبعی سے مراد کہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرنا، یہ خوش طبعی بیوی کی زندگی سنوار دیتی ہے۔ کام کاج کے اندر، گھر کے کام کاج کے اندر اس کا دل لگا رہتا ہے، یہ اس کی زندگی کو خوشبودار اور خوشگوار بنا دیتی ہے۔ مرد کی صرف خوش طبعی، اچھے اخلاق سے بات کرنا، ہنسی مذاق کرنا، دائرے میں رہ کر، نہیں کہ چار مہمان بیٹھے ہیں تو بیوی کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے بےزتی کر دی، بچوں کے سامنے مذاق کرتے ہوئے بےزتی کر دی، یہ نہیں، دائرے میں رہتے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ مذاق بھی کیا، ہنسی مذاق بھی رکھا، خوش طبعی تو سب سے زیادہ تھی۔ اور بلکہ ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صادقہ عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تو دوڑ بھی لگائی ہے۔ ایک دفعہ وہ جیت گئی اور ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2578 ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی، فرمایا ہذہ بتلک السبقۃ، فرمایا یہ جیتنا اس کے بدلے ہے جو تم نے جیتا تھا۔ اللہ اکبر، کتنی خوش طبعی کی بات ہے، خوش مزاجی کے ساتھ بات کیا کریں۔ بلکہ سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1162 حدیث نمبر ہے 1162 سنن ترمذی کے اندر کہ مومن کے ایمان کا مکمل ہونا، مومن کے ایمان کا حصہ سمجھنا، بیوی کے ساتھ حسن اخلاق کا یہ ایک حصہ قرار دیا ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا یہ مرد کے ایمان کا حصہ ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1162 نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، اہل ایمان میں کامل ترین ایمان والا شخص وہ ہے کہ جو تم میں سے اچھے اخلاق کا مالک۔ نمبر 1۔ اس کا اگلا حدیث کا ٹکڑا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا، فرمایا پھر تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ معاملے میں پیش آتا ہو، یہ تم میں سے بہتر ہے۔ اہل ایمان میں بہتر کون ہے؟ جو اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ پھر ان میں سے بھی زیادہ اچھے اخلاق کا مالک وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ اچھے معاملے کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں جسے ہم درگزر کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا ایک ہی مائنڈ ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے، مرد عورت کا سردار ہے، چاہے جو مرضی کرے، چاہے اس کو گالی دے، چاہے اس کو برا بھلا کہے، چاہے جب دل کرے گھر سے باہر نکال دے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے درس نظامی کیے ہوئے عالموں کو ہم نے دیکھا ہے، وہ عالم تو نہ ہوا نا، پھر اچھے خاصے پڑھے لکھے درس نظامی کے مکمل کورس سے فارغ شدہ، سنتوں کے ساتھ فارغ شدہ، حالت یہ ہے کہ رات کے آدھی رات کو بیوی کو گھر سے باہر نکال دیا۔ ایسے بھی دیکھیں اور ایسے ان پڑھ بھی دیکھیں جو کچھ نہیں جانتے، دنیا کی زندگی میں مگن تھے، رب نے ہدایت دی، ہدایت راستہ ملا، قرآن و حدیث کی سمجھ آئی، قرآن و حدیث کو سمجھا، سب سے زیادہ وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ ایسے بھی موجود ہیں۔ آگے چلتے ہیں، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ سنا رہے ہیں، مشورہ نہیں لے رہے، رب فیصلہ سنا رہے ہیں کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ دوسرا فیصلہ کیا سنایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرو، بد مزاجی، بد اخلاقی، اس سے پرہیز کریں،
اس سے بچیں۔ معلوم ہوا کہ والدین کا اتنا مرتبہ اور مقام ہے کہ وہ رب نے اپنے فیصلے کے ساتھ یہ فیصلہ سنایا کہ والدین کا احترام کریں۔ جہاں یہ فیصلہ سنایا وہاں رب نے یہ بھی فیصلہ سنایا ہے کہ اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کریں۔ رب تبارک و تعالی نے سورۃ لقمان کے اندر فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ احسن طریقے کے ساتھ رہا کرو۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اپنے والدین کے ساتھ احسن طریقے سے رہا کرو۔ تو وہاں رب نے یہ بھی فرمایا سورہ نساء کے اندر وعاشروہن بالمعروف۔ کسی کی بیٹی بیاہ کر کے گھر لائے ہو، کسی کی امانت گھر لائے ہو، لگتے جگر انہوں نے 20 سے 25 سال پال کے تمہیں دی ہے، سنبھال کے تمہیں دی ہے، عزت کے محافظ بنے رہے، اب وہ اس عزت کو اسلامی تھرو چینل کے ذریعے انہوں نے آپ کو نکاح کے ذریعے آپ کے حوالے کر دیا، آپ کو پیش کر دیا، اب یہ تمہارے گھر میں آ گئی ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرو۔ اللہ اکبر، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرو۔ وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ اچھے معاملے کے ساتھ پیش آیا کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی آپ کو سنایا، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے، اور وصاحبہما فی الدنیا معروفا سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 3316 ہے، اور مسند احمد کے اندر 11692 حدیث نمبر ہے، 11652 مسند احمد کے اندر۔ امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما رأیت، کبھی بھی، یہ نہیں ہو سکتا ہے، شک ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے کبھی، یہاں انہوں نے مہر لگاتے ہو فرمایا ما رأیت احدا، کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا، کان ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج تک اس سے پہلے کسی کو ایسا نہیں دیکھا کہ جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ساتھ رحیم اور شفیق ہیں، اتنا میں نے آج تک کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ اور یارو، جس کو رب نے معصوم عن الخطا بنایا ہو، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ جس طرح ایک میں حدیث سنایا کرتا ہوں اکثر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، حضرت میمونہ جب اونٹ میں بیٹھنے لگی، قد کی چھوٹی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا مبارک یوں بینڈ کیا، فرمایا اس پہ پاؤں رکھ کے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ۔ یہ اخلاق نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سپورٹ ہوتی ہے خوش طبی کے ساتھ، اس کی بد مزاجی کو برداشت کرنا، خوش اخلاقی پیش کرنا اور اس کی بد مزاجی کو برداشت کرنا۔ کیوں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے کہ فرمایا کہ جہاں وہ اس کے اندر بری عادات ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اس کے اندر بری اخلاقات ہیں، بری عادتیں ہیں، تو وہاں اس کے اندر اچھی عادتیں بھی موجود ہیں۔ تم اس کی بری عادتوں کو دیکھ رہے ہو اور اس کی اچھی عادتوں کو تم جو ہے اسے چھوڑ رہے ہو۔ فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی آخر، فرمایا کوئی مومن اور عورت آپس میں بغض نہ رکھے۔ کیوں؟ کہ اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو کوئی عادت پسند والی بھی تو ہے نا۔ بجائے ناپسندیدہ عادت کو ڈھونڈنا کہ اس کے اندر یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، بجائے اس کو ڈھونڈنا اس کی خوبیوں کو تلاش کریں، اس کی خوبیوں کو تلاش کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2۔ نمبر 1 کہ خوش اخلاقی، طبی ہنسی مذاق اس دائرے میں رہ کر، اتنا بھی نہ ہو کہ بیوی کے ساتھ اس کی عزت نفس مجروح کی جائے، خوش طبی دائرے میں رہ کر۔ اور نمبر 2 اس کی بد اخلاقی، بد مزاجی کو برداشت کر لینا چاہیے۔ جہاں ہم سارے وہ ہمارے کام سنبھالتی ہیں، مثال کے طور پر ہم اگر دیکھیں، گننا بھی شروع کریں تو ہمارے کپڑے دھوتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں، نوکرانی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ہمارے بچوں کو سنبھالتی ہیں، گھر کی آیا ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ہوئی نا۔
ہمارے گھر کا کھانا جو ڈش ہمارے ذہن میں آئے سب کی چھٹی ہوتی ہے، اتوار کی، عید کی، جمعے کی، ہر کسی کی چھٹی ہوتی ہے، ماں کی چھٹی، اللہ اکبر، بیوی کی چھٹی، کوئی مجھے ایک دن دکھا دیں کہ بیوی کی چھٹی ہوئی ہو۔ بیمار بھی ہو تو گلاس پانی کا اسی سے منگوانا ہے، خود کی ٹانگوں میں موت پڑتی ہے، ایک دن کی چھٹی نہیں ہے، بلکہ چھٹی والا دن فرمائشیں ہماری بڑھ جاتی ہیں کہ آج اتوار ہے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے وہ ہمارے گھر کی کک ہوئیں کہ نہ ہوئیں، سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے، اس کے باوجود اگر ہم اس کی تھوڑی تھوڑی باتوں پہ اترا جائیں اور ڈانٹ ڈپٹ اور لڑائی جھگڑے پہ ہم خود اتر جائیں تو ایسا سمجھ لیں کہ یہ پھر ہماری نااہلی ہے، یہ ہماری نااہلی ہے، اس کے اندر خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 3، بیوی کے معاملے میں بہترین شوہر وہ ہے جو غیرت مند ہے، جو غیرت مند ہے۔ اس کے متعلق حافظ سمعانی رحمہ اللہ النصاب کتاب کے اندر لکھتے ہیں، اس بات کو نقل کرتے ہوئے بڑے احسن طریقے سے اس کو وہ بیان کرتے ہوئے یہاں سامنے ہمارے ایک بات انہوں نے پیش کی۔ النصاب کے اندر موسیٰ بن اسحاق الختمی کے متعلق بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ایک فصیح اللسان آدمی تھے اور متقی، پرہیزگار انتہا قسم کے، اور ثقہ، عمدہ، پختہ بات کرنے والے، اور قاضی بھی تھے، وقت کے قاضی بھی تھے۔ ان کے متعلق ایک بات لکھتے ہیں، مرد کی غیرت کے متعلق، غیرت مرد کی بیوی کے متعلق ہونی چاہیے، لیکن کہاں تک ہونی چاہیے وہ بھی میں انشاءاللہ سامنے رکھوں گا، اور کہاں ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ بہت کثیر اللسان اور اچھے طبیعت کے مالک تھے اور بہترین ثقہ وہ تھے اور متقی انسان تھے۔ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ موسیٰ بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں ان کی مجلس میں تھا تو ایک ولی اپنی لڑکی کو لے کے آیا۔ ولی نکاح کے وقت اس کا بھائی بھی بن سکتا ہے، اس کا والد بھی بن سکتا ہے، اور والد جس کو اختیار دے دے نکاح کے وقت ولی بن کے وہ اس کا نکاح کرائے، والد اجازت دے دے تو جو بھی بھائی ہے جو بھی اس کو ولی بنانا چاہے بن سکتا ہے۔ تو ولی ایک عورت کو لے کر آیا، کہنے لگا کہ اس کے شوہر کے اوپر 500 درہم حق مہر قرض ہے۔ کتنا؟ 500 درہم حق مہر قرض ہے۔ یہاں اس بات کو روک کر یہ بھی سمجھا دوں کہ حق مہر زیادہ سے زیادہ بھی جائز ہے، کم سے کم بھی جائز ہے، لیکن اتنا رکھے معجل، میم عین جیم لام، معجل نہیں، حمزہ کے ساتھ نہیں، حمزہ کے ساتھ معجل پڑھیں گے تو لیٹ ہے، عین کے ساتھ پڑھیں گے تو جلد ادا کرنا، اتنا رکھیں کہ جو آپ فوری طور پہ ادا کر سکیں۔ ہم رکھتے اتنا ہے اور بیوی بھی بیچاری مجبور ہو جاتی ہے کہ ملے گا تو ویسے ہی نہیں، میں معافی کر دوں، پھر ہم شادی کے بعد معاف کرانے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متعلق سخت وعید فرمایا کہ وہ بندہ کل قیامت کے دن زانی ہوگا، زانی کا گناہ تو آپ جانتے ہیں نا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے مارے ایسے زانی کو جو زنا کرے، اور قیامت کے دن ایسا بندہ جو شادی کے بندھن میں بھی بندھا ہے پھر بھی زانی کیوں؟ فرمایا بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا اور بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت بھی ادا کرتا رہا، اس حالت میں فوت ہو گیا، حق مہر ادا نہیں کیا تو یہ زانی ہے۔ کتنی بڑی وعید فرمائی۔ ہم لاکھوں روپے لکھوا لیتے ہیں اور پھر دینے میں موت پڑتی ہے، معجل ہے، بعد میں دے دیں گے، دیکھا جائے گا، بعد میں دیکھ لیں گے، اور بعد میں اس کو معاف کرانے کے چکر میں ہوتے ہیں، چلو 500 رکھ لے، 1000 رکھ لے، وہ بیچاری تنگ آ کے کہتی ہے جا تو میں معاف کیا ہے۔ اس کو تانے اتنے مارتے ہیں، تان و تشریح کا نشانہ اتنا بناتے ہیں، وہ تنگ آ کے کہتی ہے جا تو میں معاف کیا۔ تو اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھا کریں۔ یہاں یہ بات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کے شوہر کے اوپر انہوں نے 500 درہم کا رکھا کہ ان کا اوپر حق مہر کا قرض ہے اور یہ ادا نہیں کر رہے۔ بلایا گیا شوہر کو، پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اس کا قرض ہے؟ کہنے لگے ہاں اس کا قرض میرے پاس ہے۔ موسیٰ بن اسحاق الختمی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اس کا قرض ہے، دینا ہے؟ اس نے کہا نہیں، کوئی قرض نہیں ہے۔ کیا کہا؟ کوئی قرض نہیں ہے۔ اب قاضی دوسری چیز کیا مانگتا ہے؟ گواہ۔ کیا مانگتا ہے؟ گواہ۔ قاضی نے کہا ابھی ولی کو چلو بھی گواہ لے کے آؤ، اس کے گواہ پیش کرو۔ گواہ بلائے گئے۔ قاضی کے وقت کے قاضی نے کہا حکمت عملی کو اپناتے ہوئے، آج کے قاضی نہیں، اللہ رحم کرے، آج کے فیصلے کرنے والے بھی اللہ رحم کرے، بس سب طرف چلتے ہیں۔ وقت کے قاضی الحمدللہ بڑے عمدہ قاضی ہوا کرتے تھے۔
تو اس نے کہا ایسا کرو، یہ مرد جو گواہ ہے اس کو کہا کہ اس عورت کے چہرے سے پلو ہٹاؤ، دیکھو ذرا یہی عورت ہے جس کے سے نکاح میں یہ آیا اور حق مہر ہوا۔ شوہر کے کان میں آواز گئی۔ بیوی کے معاملے میں غیرت مند بھی ہونا چاہیے۔ شوہر کے کان میں آواز گئی، کہا قاضی صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہا میں نے یہ کہا ہے کہ یہ گواہ کو میں نے کہا اس کا پلو اٹھا کے اس کا چہرہ دیکھ کر یہی عورت ہے۔ فوری تڑپ اٹھا، کہنے لگا اللہ کی قسم میں اس کا حق مہر ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، میری بیوی کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں میں نے حق مہر دینا تھا، میں دینے کے لیے تیار ہوں، اس کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آواز جب بیوی تک پہنچائی گئی، بیوی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو 500 درہم حق مہر معاف کر دیا ہے کہ میرے خامد کے اندر غیرت اور جرت اتنی ہے کہ میرا چہرہ غیر مرد کو نہیں دیکھنے دیتا، میں 500 درہم لے کے کیا کروں گی؟ جو کیس لے کے آئے تھے، آنسو لے کے گئے، ہدایت کا راستہ لے کے گئے، وہاں اس نے بھی غیرت کا پہلو اختیار کیا، یہاں بیوی کے دل میں بھی رب نے نرمی ڈال دی، اس نے کہا میں نے سارا معاف کر دیا ہے۔ تو بیوی کے معاملے میں غیرت بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ ہاں بے جا انسان جو ہے نا فن خانہ بنا پھرتے، کبھی تقوی کا حیضہ بھی ہو جاتا ہے نا مردوں کو، پردے کے اندر بھی پردہ ہونا چاہیے، پردے کے اندر بھی، جیسے کہتے ہیں جی دیور موت ہے، دیور موت ہے، دیور موت ہے، لگ جاتے ہیں اس کے پیچھے۔ موت سے مراد یہ ہے کہ دیور سے پردہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ گھر میں جوائنٹ فیملی ہے تو اپنے اس خیال میں، اس حالات میں عورت کو رہنا چاہیے کہ جس سے مرد دیور کی طرف دھیان نہ جائے اور دیور کو اس کی طرف دھیان نہ جائے۔ بہرحال اس کی بحث میں پھر کبھی بات کریں گے۔ تو بسا اوقات ہم حد سے بھی گریز کر جاتے ہیں کہ پردے کے اندر بھی پردہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اب شوہر جاتا ہے کام پہ، گھر میں اکثر کراچی میں یہ روٹین ہے، گھر دودھ جو ہے گھروں کے اندر سپلائی کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ اب گھر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، بیوی موجود ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو دودھ لینے کی اجازت نہیں ہے؟ یہاں پہ بھی شوہر کہے کہ نہیں، پردے کے اندر ہی پردہ ہے کہ اس کو جو دودھ بار ہاتھ نکال کے لینا بھی اجازت نہیں ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ، فرمایا جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ جب صحابیات سے، ازواج الامہات المؤمنین سے بات کرتے تو پردے کی اوڑ میں بات کرتے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، فرمایا پردے کے پیچھے بات کرو، پردے کے پیچھے بات رہ کر۔ اور اب ازواج مطہرات صحابہ کرام سے ضرورت کے وقت پردے میں رہ کر بات بھی کرتے، ضرورت کے مطابق کوئی چیز لے دے بھی لیتے۔ قرآن جب اس چیز کی اجازت دے رہا ہے کہ پردے کے اندر رہ کر وہ کام کر سکتے ہیں، کوئی دودھ لینا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی بات ہے، کسی نے دروازہ بجایا ہے، تو اس کو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے جواب دے سکتی ہیں۔ ہاں اتنا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مزاج ایسا رکھو کہ سامنے والے کو معلوم ہو جائے کہ کڑک آواز ہے، نرم لہجہ آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، تو پھر کیا بنے گا؟ بے جا سختی کرنا اور بے جا اختیارات اس کے اوپر ڈالنا، یہ بھی غلط ہے۔ اور جہاں اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں وہاں ان اختیارات کو استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو غیرتیں، ایک غیرت پسند ہے اور ایک غیرت ناپسند ہے، ایک غیرت پسند ہے اور ایک غیرت ناپسند ہے۔ جو غیرت پسند ہے فرمایا جہاں شک و شبہات ہوں، جہاں آپ کو ڈر ہو، خطرہ ہو کہ یہاں خطرہ ہے، وہاں غیرت دکھانا، جیسے میں نے ابھی بات بیان کی ایک چھوٹی سی، اس طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ اسے ایک اپنی بیوی کا حجاب غیر مرد کے سامنے دکھانا اس سے برداشت نہیں ہوا، یہاں غیرت جائز ہے۔ جہاں شک و شبہات کا ڈر ہو وہاں غیرت دکھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ جہاں کوئی ایسا معاملہ ہی نہ ہو اور بلا وجہ اس کے سر پہ سوار ہو کر رہنا اور اس کو کہنا نہیں کام ایسا ہے تو ایسا ہی ہونا چاہیے، تو پھر یہ بے جا غیرت دکھانا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھیں۔ نمبر 4، فحش گوئی سے پرہیز کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ 10 بندوں کے سامنے میری بیوی مجھے برا بلا نہ کہے، مجھے برا بلا نہ کہے۔ کیوں؟ میں مرد ہوں نا، اپنے بھائیوں کے سامنے، میرے بھائیوں کے سامنے برا بلا بول دیا، کیا بنے گا، یہ وہ، مجھے برا لگتا ہے نا، لیکن میں آسرا نہیں کرتا ہوں۔ میں اپنے بھائیوں کے سامنے، اس کے بھائیوں کے سامنے، 10 بندوں کے سامنے میرے دل میں جو آئے میں بول دوں، یہ ٹھیک ہے وہ نہ بولے۔
تو اس کے اندر بھی اپنے آپ کو خیالات کے اندر نہ ڈالیں کہ بس ٹھیک ہے میں سربراہ ہوں تو جو مرضی ہو، یہاں فحش گوئی سے بھی پرہیز کریں۔ اس سے دو نقصان ہیں، نمبر ایک اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، نمبر دو بیٹھنے والی اولاد یہ سب کچھ نقل کر رہی ہے، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، چاہے بزرگ ہے، چاہے بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بھی ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے، جہاں بچے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس معاملے کو نوٹ کر رہے ہیں کہ میرے ابو میری امی سے بات کس طریقے سے کر رہے ہیں، میری امی میرے ابو سے کس طریقے سے بات کرنی، وہ سب واچ کر رہے ہیں۔ وہ جیسے واچ کرتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، عزت بھی ویسے کریں گے، ہے کہ نہیں؟ تو اپنے اخلاق کو بہتر کیجئے، اپنے مزاج کو بہتر کیجئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کو بگاڑ دیتی ہیں، یقین مانیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، بد مزاجی، بد اخلاقی، چھوٹی چھوٹی بات پہ تو میں کرنا، یہ گھر کو بگاڑ دیتی ہیں۔ پھر ہوتا وہی ہے کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے راستہ بنا لیا۔ جب کچے مکان کی دیوار گر گئی، اب اس دیوار کو نہیں لگائیں گے تو راستہ تو بنے گا۔ جب آپ نے دیوار میں دراڑ ڈال دی، آپ نے راستہ دے دیا، اولاد کو موقع مل گیا کہ میرے ابو اتنی قدر کرتے ہیں تو اولاد بھی ویسے کرے گی۔ آپ نے اپنے بھائیوں کے سامنے بولا تو اسے معلوم ہے کہ جب شوہر کے ہاں قدر نہیں ہے تو بھابھی کی قدر کرنے کی ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے۔ معاملہ یہاں سے بگڑتا ہے، پھر معاملہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ طلاق کے اوپر، پھر معاملہ طلاق کے اوپر پہنچ جاتی ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ میں یہی ارشاد فرمایا تھا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ اور دوسری بات فرمایا اتقوا فما ملکت ایمانکم، فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، فما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں، مراد غلام اور تمہاری بیویاں، ان معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آپ وسلم نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا باقاعدہ کہ اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اختیار کیا کریں۔ ہم باہر بڑی خوش اخلاق ہوتے ہیں، بڑی خوش طبی ہماری زندگی ہوتی ہے، ہمارے پاس گاہکوں کی لین نہیں چھوٹتی، یار یہ دکاندار بڑا ہی خوش اخلاق بندہ ہے، اس طریقے سے گائیڈ کرتا ہے کہ انسان کا دل ہی نہیں کرتا کہ اس کو چھوڑ کے کسی اور سے چیز لے۔